الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان، والصلاة والسلام على الذي لا نبي بعده محمد وآله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. میرے دوستو، ایک ذرے سے لے کر پہاڑوں تک اور ایک قطرے سے لے کر سمندروں تک، تحت الثری سے عرش معلیٰ تک، چیونٹی سے لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام تک، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، جو چیزیں مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہیں اور جو چیزیں میری اور آپ کی نظروں سے اوجھل ہے، نظر نہیں آ رہی، ان سب کا پیدا کرنے والا ایک اللہ کی ذات ہے. ان سے وہ ہوگا جو اللہ تبارک و تعالی چاہے گی. صحابہ کرام نے اپنی مرضی کو، اپنے منشا کو اللہ کی مرضی پہ فدا کر دیا. معمولی بات نہیں، اس جملے میں غور کرنا چاہیے. اپنی مرضی یہ ہے کہ میں سو جاؤں، تہجد نہ پڑھوں، نیند پیاری ہے. اللہ یہ چاہتے ہیں، حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، میں دکھا سکتا ہوں. اپنے محبت کے ہاتھ پھیلا کے فرما رہے، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، آ جائے. اللہ کی چاہت ہے کہ اٹھو. صحابہ کرام نے عجب قربانیاں دی. پچھلی دفعہ میں عرض کر چکا، جہاد میں قیدی پکڑے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو جس کا جتنا قریبی رشتہ دار ہے، یہ کافر جس مسلمان کا، وہ مسلمان اپنے قریبی رشتہ دار کی گردن اڑائے اللہ کے لیے. بہت زور مانگتا ہے. ایک نا عبادات کے لیے منشا قربان کرنا، ایک ہے اپنے خون کا نذرانہ دینا، جان کا نذرانہ دینا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب صحابہ کرام نے اپنی منشا کو اللہ کے منشا پہ فدا کی، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پہ قربان کر دیا، اب کوڑا زمین میں مار رہے ہیں، زمین کا ہلنا بند. وہی چیزیں جو اللہ رب العزت کے امر سے چلتے تھے، اب اس مسلمان کے ارادے کے تابع ہو گئے. مشہور واقعہ تھا. اپنی مرضی فدا کی، قربان کر دیا. اب پانی میں چھوٹا سا رکا ڈالتے ہیں، پانی اوپر ہو جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اپنی قربانی دے دی، لاوا اگل رہا ہے اور سارے علاقے کو تباہ کرنے والا ہے. ایک صحابی کو بھیج کے فرماتے، جا کے اس کو اندر ڈال دو، آگ ہے پہاڑ سے نکلنے والی، واپس کرو. انہیں پتا تھا ہم نے اپنی قربانی دی ہے، اپنے آل اولاد کے، علاقے کا، بیوی بچوں کی دوری کا، اپنے مال جائیداد.
اس دور میں بھی میرے دوستو اس بات کو آپ کان کھول کے سن لیں. ہمارے بزرگوں میں حضرت مفتی زین العابدین صاحب نور اللہ برکتہ گزرے. ان کا ایک فتویٰ میں عرض کرتا ہوں، جس کو اشکال ہو پھر ان سے، وہ تو حضرت چلے گئے، ان پہ اشکال کرے، مجھ پہ سوال نہیں کر سکتے. میں حضرات کی بات یہاں پہنچانے آیا ہوں. فرمایا کوئی اللہ کے رستے میں نکلنے والے لوگ ہو، جماعت ہو، انہیں پتہ نہیں کہ مسجد کہاں ہے اس علاقے کی. کسی سے پوچھ لے کہ مسجد کہاں ہے، ہم پرائے مسافر ہیں، آئے ہیں یہاں اللہ کی رضا کی. فرمایا اگر وہ آدمی ایسے اشارہ کر دے نا کہ اس گلی میں ایسے جاؤ، ادھر مڑو، مسجد سامنے. حضرت نے فرمایا اللہ کی قسم اس ہاتھ پہ جہنم کی آگ حرام ہے. یہ معمولی بات ہے. جو ساری امت کی فکر میں ہو، میں نے خود آزمایا ہے. اس مسجد میں بیٹھا ہوں، اس ممبر پہ، نبوی ممبر پہ. جو سال والی جماعتیں ہیں نکلتی ہیں آپ کے لیے کہ آپ کیسے نبی کا شکل بنائیں، آپ کا لباس کیسے آپ کے نبی کی طرح ہو. اس لیے آج تک ہم سے پیسے نہیں مانگے. جب ان کی نصرت کے لیے سال کی جماعت کی اللہ توفیق دیتے تو وہاں جا کے اللہ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اللہ ان کے اس مجاہدے، اس کوشش کے بدلے میرا یہ کام کر دے. اللہ کی قسم کتنے کام میرے ہو چکے. تو میں عرض کرتا ہوں جب آدمی اپنے منشا کو اللہ کے منشا پہ فدا کر دے، اپنے بیوی بچے چھوڑ دے، اللہ کے علاقے سے بے علاقہ ہو، مال خرچ کرے. صحابہ کرام نے کر کے دیکھا. یہ ان کی ایک نقل ہے جو اس دور میں ہم کر رہے ہیں. تو میرے دوستو پھر جنگل میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم غلام مصطفیٰ ہیں، جنگل خالی کرو. جانور ان کی بات سمجھ کے نکل جاتے ہیں. بس ایک کام کرنا ہے، اپنی منشا کو اللہ کے منشا پہ قربان. دل چاہتا ہے کہ زبان غلط استعمال ہو اس مسلمان کے خلاف، منشا ہے، چاہت ہے. اللہ کا حکم دیکھتا ہے کہ اس کے بارے میں بات نہیں کرنی، بس خاموش ہو جاتا ہے. اس پہ کیا ملتا ہے؟ ایک تو اس کے اعمال کی حفاظت ہوتی ہے، دوسرا اس کے دل میں عبادات کی مٹھاس اور لذت اللہ ڈال دیتی. خیر عرض یہ تھا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضے قدرت میں بادشاہی ہے آسمان اور زمین. ایک جگہ فرمایا لہو مقالید السماوات والارض، آسمان اور زمین کی چابیاں، خزانوں کی، وہ سب اللہ کے پاس. میرا آپ کا جو کام ہو، بہت مجھے اچھا لگا. تقریباً 1 مہینہ بھی نہیں ہوتا ہے، ایک طالب علم کے پاؤں میں تکلیف تھی، ابھی بھی یہاں بیٹھا ہوا ہمارے اس مدرسے کی. چونکہ میرے پاس آتے ہیں لوگ علاج کے لیے بھی، طبی، تو ہمارا ذہن دوائیوں کی طرف لپکتا ہے. میں نے ان سے پوچھا کیا کیا اس درد کے لیے؟ اس نے کہا 2 رکعت نفل پڑھی. تو وہ خوشی جو مجھے ملی اس کی انتہا نہیں، کہ اس دور میں بھی ہماری نگاہ اللہ کی طرف ہے، دوا کی طرف نہیں. باقی ایک سنت طریقہ ہے، آدمی اس پہ عمل کرے.
گزارش یہ ہے کہ نگاہ اٹھے اللہ کی طرف۔ کتنی دفعہ میں اس ممبر پہ عرض کر چکا ہوں کہ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے بزرگوں میں سے تھے۔ بیت اللہ میں حضرت کے دسترخوان لگتے تھے مکہ مکرمہ۔ عرب حیران تھے کہ یہ کہاں سے لاتا ہے، ایک فقیر درویش۔ کسی نے پوچھا حضرت لوگ باتیں کرتے ہیں کہ سعید احمد پتہ نہیں کہاں سے لاتا ہے، ہمیشہ دسترخوان سجا ہوا ہے، لوگ آ کے کھاتے ہیں جاتے ہیں۔ تو جلال میں آ کے فرمایا کہ اللہ کی قسم اب سعید کا ہاتھ ہے اور اللہ کا خزانہ ہے۔ اللہ سے ایک ایسا کامل تعلق ہو، یہ غلیظ ذلیل جس کو اللہ کے نبی نے ذلیل فرمایا ہے، اس دنیا کی محبت نکل جائے گی۔ ہمارے بزرگ عجیب تھے، طواف کر رہے تھے، ایک بڑے مالدار بادشاہ نے دیکھا کہ یہ کوئی بزرگ لگتے ہیں، انتظار میں بیٹھے عبادت کر رہے ہیں حضرت، اور عبادت ختم نہیں ہوتی۔ پھر جا کے باہر انتظار کیا، فارغ ہو گئے یہ حضرت۔ جب واپس جانے لگے تو وہ ملے ان سے اور عرض کیا حضرت میں فلاں علاقے کا بڑا ہوں، بادشاہ، آپ کو کوئی چیز ضرورت ہے مجھے بتائیں، میں حاضر ہوں۔ حضرت نے فرمایا دنیا کی چیز یا آخرت کی چیز؟ کہا آخرت کے لیے تو میں خود محتاج ہوں، دنیا کی کوئی چیز مانگی۔ اس بزرگ نے فرمایا اس بیت کی رب کی قسم میں نے آج تک یہ ذلیل دنیا اس کے خالق اور مالک سے بھی نہیں مانگا ہے، تجھ سے کیا مانگا؟ شاید میری یہ باتیں آپ کو انہونی اور عجیب لگے، یاد رکھیے میرے دوستو یہ بات، جس دل میں نور آ جائے اللہ کی مبارک نام کا، وہ نورانی ہو جائے، اس سے اس دنیا کی محبت نکل جاتی۔ ملے بھی وہ ایک حال میں، نہ ملے بھی ایک حال۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بغیر تاج کے جو بادشاہ بننا چاہتا ہے وہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے، وہ بغیر تاج کے بادشاہ ہے۔ تاج والے بادشاہوں کے سامنے تو لوگ جھکتے ہیں، سلام کرتے ہیں، جب وہ چلا جاتا ہے تو پیچھے سے گالیاں دیتے ہیں۔ یہ بغیر تاج والے بادشاہ کے سامنے بھی ہاتھ سے بوسہ لیتے ہیں، پیٹھ پیچھے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اصل تو یہ ہے بادشاہ۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العزت نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ایک مقصد، بس خود قرآن پاک میں بتایا، تاکہ تمہیں دیکھ لے، جھانچ لے، پرکھ لے کون تم میں سے اچھا عمل کر کے میرے پاس آتا ہے۔ بس یہ موت، یہ زندگی اسی لیے دی گئی۔ میرے دوستو، کل کوئی 11 بجے کے قریب میں نے ایک ساتھی سے عرض کیا کہ آپ کی عمر کتنی؟ اس نے کہا 40 سال۔ میں نے کہا مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آخری امت ہے، اس کی عمر کوئی 60-70 سال کے لگ بھگ ہے، بس عموماً یہی عمریں ہوں گی، الا ماشاءاللہ کوئی آگے تک جائے۔ تو اب کتنا رہتا ہے؟ اس نے کہا اگر 60 ہے تو 20 رہتا ہے۔ میں کہا 20 میں سے آپ کتنا سو گے؟ کہتے آدھا تو سونے میں گزر جائے گا، 10 رہ گئے۔ میں کہا 10 میں بیوی ہے، بچے ہے، پیشاب ہے، وغیرہ ہے، وضو ہے، کھانا پینا ہے، اور کام کاج ہے، کتنے رہ گئے؟ کہتے آدھا تو اس میں گیا، 5 رہ گئے۔
میں نے کہا 5 سال ہے بچوں، جو بھی کرنا ہے کرو. جس کو زیادہ شوق ہے نا اس کے لیے یہ حساب ہے. باقی جس کا ایمان ہے کہ یہاں سے اٹھ سکتا ہوں یا نہیں اٹھ سکتا، وہ تو ہمیشہ تیاری میں لگا ہے. جس کو بہت شوق ہے اس کے ساتھ ٹوٹل وہی 5 سال. ہاں، آج اس کا جب تذکرہ ہو نا موت کا، تو عوام کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، دیندار حضرات پریشان ہوتے ہیں کہ اس مولانا نے کیا بحث شروع کر دی، خالی موت موت. ہم نے بزرگوں کی صحبت میں بہت کچھ پایا. ایک حضرت کی صحبت میں بیٹھا تھا، بوڑھے سے عالم، ان سے حضرت نے پوچھا جن کے دانت بھی نہیں تھے، کہا کہ زڑا دے مرگ واڑی، آپ کا دل موت چاہتا ہے؟ اس نے کہا یا اس پورا نہ واڑی. صاف صاف بتاتا، ابھی تک نہیں چاہتا. تو میرے دوستو، اصل میں جس نے اپنے اصلی وطن کے لیے تیاری کی ہے نا، توشہ بنا ہے، وہ خوشی خوشی جاتا ہے. جس کے پاس زاد راہ نہیں ہے، توشہ نہیں ہے، وہ بیچارہ پریشان. میرا آپ کا اصلی وطن جہاں سے ہم آئے ہیں وہ جنت ہے، اور انشاءاللہ وہیں جائیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت قیامت کے دن ایک جنتی کو فرمائیں گے او جنتی جاؤ. یہ جب روانہ ہوگا تو رستہ بھول جائے گا، روایت میں حیران رہ جائے گا کہ رستہ کہاں ہے، اور سرگردان گھومتا رہے گا، پھرتا رہے گا. میرے آپ کے شفیع جو شفاعت کرنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یہ وہ بدبخت ہوگا جو میرا نام سنتا تھا اور درود نہیں پڑھتا تھا، جنت کا راستہ بھی بھول گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھ پہ آپ بہت احسانات. دنیا اور آخرت کی چیزیں چاہیے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درود ہو. جو جتنا قریب ہونا چاہتا ہے قیامت کے دن، وہ درود زیادہ پڑھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا تھا صحابہ کرام نے اپنی منشا کو قربان کر دیا. اللہ رب العزت نے پھر ساری کائنات کو ان کی منشا کے مطابق چلایا. ہمارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک نام آتا ہے حضرت عبداللہ ذو البجادین، 2 چادروں والے. 2 چادر کیسے ان کو ملی؟ نوجوان تھے. روایت میں ہے مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پہ رہتے تھے، چوری چھپ کے مسلمان ہوئے اور گھر والوں کو پتہ نہیں تھا. لیکن چونکہ وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں چلتی تھی ہر گھر میں کہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، لوگ جا رہے ہیں دڑا دڑ ان کی اسلام کو قبول کر رہے. تو جب بھی ان کے گھر میں بات ہوتی تو یہ غور سے سنتی کہ میرے نبی کی باتیں ہیں، اور کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اس نے اسلام لایا ہے. تو گھر والوں نے جب دیکھا اس کے شوق کو تو سمجھ گئے کہ اس نے اسلام لایا ہے. روایت میں ہے کہ ان کے چچا نے ان سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے بے دین ہو گئے وہ اسلام لائے، یعنی اپنے دین کو چھوڑ دیا بتوں کو. اس نے کہا اگر سچ ہے تو بس میں لایا. انہوں نے کہا گھر سے نکال دیں گے. کہا نکال. چچا نے پہنے ہوئے کپڑے بھی بدن سے اتار لیا. اپنی منشا نہیں، اپنی عزت بھی قربان کر رہے. میں نے اور آپ نے کیا کیا ہے؟ جو بڑے بڑی باتیں کرتے ہیں، ٹھیکیدار بنتے ہیں. دعا کرو میرے دوستو ایمان کے ساتھ خاتمہ.
کیا احسان جتاتے ہو؟ منت منے کے خدمت سلطان ہمیں کنی، منت شناس از او کے خدمت بداشت۔ او بے وقوف، بادشاہ پہ احسان مت جتاؤ کہ تم اس کی خدمت کرتے ہو۔ بادشاہ کا احسان ہے تم پر کہ تمہیں اپنی خدمت کے لیے چنا۔ بادشاہ کو رعایا اور عوام کم تھے کہ تو احسان کر رہا ہے؟ اس کا بڑا احسان ہوا اتنے عوام میں تجھے چنا، تو اللہ کا احسان ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو اسلام سے نوازا، بڑی بات ہے، اس پہ کہو الحمدللہ۔ اللہ کی قسم، جب کفار مسلمانوں کو پیغور دیں گے، تانا دیں گے کہ تمہارے اسلام کا کیا فائدہ، ہمارے ساتھ جہنم میں سڑ رہے ہو، جل رہے ہو، اللہ رب العزت کو غیرت آئے گی کہ ان کے دل میں میرا نام ہے، میرا کلمہ پڑھنے والے۔ فرمائیں گے ہر ایک اس بدبخت کو نکال دو جس نے مجھے ناراض کیا لیکن ایک دفعہ کلمہ پڑھا ہے، نکال جہنم سے نکال۔ فرمایا جہنم سے نکالے جائیں گے، پھر ایک پانی ہے اس میں غسل دیا جائے گا، جنت سے باہر وہ پانی ہے، چشمہ ہے، وہ خوبصورت ہوں گے چاند کی طرح، پھر جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ لیکن ان پہ ایک نشانی ہوگی، اس نشانی سے جنتی ان کو پہچانیں گے، یہ اللہ کے آزاد کردہ غلام ہے۔ دوسرے لوگوں پہ وہ نشانی نہیں ہوگی جو براہ راست جنت گئے، جو جہنم سے ہو کے گئے ایک نشانی ہوگی۔ تو عرض یہ ہے کہ اگر ہمارا ایک غریب مسلمان ہو، دونوں ہاتھ اس کے یہاں سے نہ ہو، یہاں سے، اور دونوں پاؤں بھی یہاں سے نہ ہو، اور کالا سیاہ، آنکھیں نہ ہو، کان بھی نہ ہو، زبان سے کچھ بول نہ سکتا ہوں، دل میں لا الہ الا اللہ، بس میرا آپ کا ایمان ہے ساری دنیا کو مالدار اور خوبصورت کافروں سے بھر دو، جو کافروں کے بادشاہ ہے اس سے بھر دو، اللہ کے نزدیک یہ زیادہ محبوب ہے۔ جو لگڑا ہے، لولا ہے، لیکن کلمہ ہے اس میں، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ مجھے ایک ساتھی نے خط لکھا کہ مجھے غصہ آتا ہے، تو ظاہری بات ہے غصہ تو یا رشتہ داروں پہ آتا ہے، کوئٹہ میں یہی مسلمان رہتے ہیں، ہمارے پاس تو ہندو نہیں، یہودی تو نہیں، نصارہ تو نہیں۔ تو میں نے لکھا اگر اللہ کی محبت تک پہنچنا چاہتے ہو تو سب سے اپنے آپ کو ذلیل سمجھنا پڑے گا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے کہ میں تو کافر سے بھی اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھ سکتا۔ مریدوں نے عرض کیا حضرت یہ کیسی، آپ کے پاس اسلام ہے، ایمان ہے۔ فرمایا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، میرا ایمان چھین کے اس کو دے، اس کا کفر مجھے دے، میں ڈرتا ہوں۔ تو ڈرنا چاہیے، یہ کبھی نہ کہو کہ وہ شکل اس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہیں، نہ کہو، اس کو سینے سے لگا لو، وہ مریض ہے، علاج چاہتا ہے، اس کو قریب کرو اللہ کی رضا کے لیے، اس پہ محنت کرو۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ چچا نے کپڑے بھی اتار دی، یہ ہے منشا کو قربان کرنا اور قربانی دینا۔ اور گھر سے نکال رہے ہیں ننگا، ماں ہے، ماں تو ماں ہے، ایک اپنی چادر دے دی اس کو، بیٹا یہ لے لو، چوری چپکی۔ حضرت نے چادر کو دو ٹکڑے کیا، ایک سے تہبند باندھا اور ایک اپنے اوپر ڈال دیا، دو چادر والی۔ رات کو سفر کیا، صبح نماز پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور بصیرت سے سمجھ گئے اور خوش ہو گئے، چہرہ کھل گیا کہ عبداللہ نے قربانی دی۔ پھر روایت میں ہے کہ اصحاب صفہ جو صحابہ کرام وہاں پڑھتے تھے، رہتے تھے، وہاں حضرت کو رکھا،
بس جو چیز ملتی تھی کھا لیتے تھے، نہیں ملتا فاقہ کرتے تھے، دین یاد کرتے تھے، گھر سے بے گھر 2 چادر بس اور کچھ نہیں۔ کبھی کبھی اچانک حضرت عبداللہ بن بجادین کی ایک آواز نکلتی اور فرماتے اللہ، یا کہتے اللہ اکبر، یا کہتے لا الہ الا اللہ، اچانک۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ڈانٹا ایک دفعہ، کیا شروع کیا ہے چیخ مارتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلالی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر عبداللہ کو کچھ نہ کہو، اس پہ اللہ کی محبت کے جو انوارات ہیں، قربانی دی ہے، بغیر کپڑوں کے اللہ کی محبت کے لیے نکلا ہے، معمولی بات نہیں۔ جب اللہ اپنے نور کی تجلیاں اس کے دل پہ ڈالتے ہیں تو اس سے برداشت نہیں ہوتا، اور زبان سے اللہ کا نام بے اختیار نکلتا ہے۔ یہ دن گزرتے رہے، جہاد کے لیے حضور علیہ السلام صحابہ کرام روانہ ہوئے، یہ بھی ساتھ تھے، وہی 2 کپڑوں میں، ایک تہبند ایک چادر۔ فرمایا کہ بیچ میں اس عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو بخار، رستے بخار کی وجہ سے بہت نڈال ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ عبداللہ بیمار ہو گئے، چل پھر نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت عبداللہ کے سر کو اپنے گود میں رکھا۔ اب اللہ کے لیے قربانی دی ہے تو اللہ پاک کیا کرتے ہیں آپ دیکھیں، نگاہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر ہیں اور سر گود مبارک میں ہی ادھر ہی روح قبض ہو رہی ہے۔ یہ پہلے صحابی ہے جن کی روح حضور علیہ السلام کی گود میں اور نگاہ مبارک کے چہرے پہ لگی۔ اللہ کو اتنا محبوب ہوا کہ تو نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، ہم بھی تجھے ایسے نوازیں گے کہ لوگ تیرے اس نوازنے پہ رشک کریں۔ صحابہ سب حیران ہو گئے، کاش کہ میری روح اس طرح قبض ہوتی، کاش کہ میری روح اس طرح قبض ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس ان کے نماز جنازہ، غسل، کفن اس میں شرکت فرمائے اور خود لحد میں اترے۔ یہ ایسے صحابی خود لحد میں اتر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر لاؤ اپنے بھائی کو مجھے دے دو، میں اللہ کی سپرد کرتا ہوں۔ فرمایا مجھے بہت حسرت ہوئی، کاش کہ یہ میت عمر